بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کنسیپچول لیکچرز۔ آج ہم نے ایم اے پارٹ 1 پولیٹیکل سائنس کا پرچہ 3 پیپر 3 سٹارٹ کرنا ہے، جو کہ ہے تقابلی و ترقیاتی سیاست، کمپیریٹیو پولیٹکس۔ اس کا آج ہم نے فرسٹ سوال کرتے ہیں، یہ تقابلی سیاسیات ہوتی کیا ہے۔ اس کا سوال اس طرح سے آ سکتا ہے کہ تقابلی سیاست سے کیا مراد ہے، اس کی خصوصیات لکھیں یا اس کی اہمیت لکھیں، یا پھر اس کے متعلق تفصیلی نوٹ لکھیں کہ تقابلی سیاست کیا ہوتی ہے، اور اس کے مقاصد لکھیں یا اس کی تاریخی جائزہ لکھیں یا اس کی اہمیت لکھیں۔ کچھ کسی بھی طرح سے یہ سوال آ سکتا ہے، تو آپ نے اس سوال میں جب بھی اس ٹائپ کا کوئی سوال آئے گا تو آپ نے یہ سب کچھ لکھ دینا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی طرف کہ تقابلی سیاست ہوتی کیا ہے۔ تو تقابلی سیاست یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے موازنہ کرنا، انگلش میں اس کو کمپیریٹیو کہتے ہیں، کمپیریزن کرنا۔ تو بیسیکلی جب بھی ایک طرح کے طرز سیاست موازنہ یا تقابل دوسرے طرز سیاست سے کیا جائے تو اس کو ہم تقابلی سیاست کہتے ہیں۔ اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی کہ مختلف ممالک کے سیاسی طرز حکومت، سیاسی حکمت عملی، سیاسی معاملات کی نوعیت، سیاسی تغیرات، سیاسی فیصلہ سازیوں، سیاسی و غیر سیاسی اداروں اور سیاسی نظاموں کا باہمی موازنہ کرنا، یہ تقابلی سیاست کہلاتا ہے۔ اب مختلف ممالکوں کا آپس میں ہم نے کمپیریزن بیسیکلی کرنا کیوں ہوتا ہے، اس کا موازنہ کرنا کیوں ہوتا ہے، تاکہ ہم سیاسی مسائل کا حل تلاش کیا جائے کہ انہوں نے اس مسئلے کو کیسے ٹیکل کیا ہے، اور اس کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے کہ بیسیکلی وہ کس طرح سے دوسرے جو سیاسی نظام ہے وہ کس طرح سے اس مسئلے کو ٹیکل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم ان کا تقابلی موازنہ، تقابلی جو سا ہے ان کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تو یہ علم سیاسیات کے متعلق کا ایک جدید انداز فکر ہے، جس میں ہم سیاسی نظاموں کو یا سیاسی حرکات کا تجزیہ کرتے ہیں اور ان کا آپس میں بیسیکلی موازنہ کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم تقابلی سیاست کہتے ہیں۔ تقابلی سیاست میں سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ سیاسی سرگرمی کو سمجھنا ہے۔ اب سیاسی سرگرمی ہوتی کیا ہے؟ یہ جیسے کہ ہمارے پاس ہوتے ہیں مختلف معاشرے ہوتے ہیں نا، تو مختلف معاشروں میں جو مختلف لوگ رہتے ہیں ان کے جو رویے ہیں، جو مختلف معاشروں کے جو لوگ ہیں ان کے مختلف رویے ہوتے ہیں۔ اب ان کے جو مختلف رویے ہیں، ان کے رویے جو ان سے وہ بدلتے رہتے ہیں، تو ان کے رویوں کے جو تغیر پذیری کا عالمی عمل ہے اس کو ہم بیسیکلی سیاست کہتے ہیں، کہ انسانی جو ان سے رویے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو یہ انسانی رویوں کی تغیر پذیری کے جو عمل ہے اس کو ہم سیاست کہتے ہیں، اور یہ انسانی رویے بیسیکلی یہی سیاسی سرگرمی کہلاتے ہیں۔ اب انسانی سرگرمیاں جون سی ہیں یا انسانی رویے جون سے یہ مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، ان کی روشنی میں انسانی رویوں کو جن سے ہم قدامت پسندی بھی کہہ سکتے ہیں، روایت پسندی بھی کہہ سکتے ہیں، یا جدت پسندی، جدیدیت کا نام دے دیتے ہیں۔ تو یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسانی سرگرمیاں یا سیاسی سرگرمیاں یا انسانی رویے کس نوعیت کے ہیں۔ اب جو ڈیوڈ ایسٹن تھا، مختلف جو سیاسی مفکرین تھے ان کے نزدیک سیاسی سرگرمی کے بارے میں ان کے مختلف رائے تھی۔ تو ڈیوڈ ایسٹن کے نزدیک نا یہ اقتدار کے حاکمانہ تعین کا عمل تھا، جس کو اس نے سیاسی سرگرمی کا نام دیا تھا۔ مطلب وہ اس سیاسی سرگرمی کو اقتدار کے حاکمانہ تعین کا عمل کہتا تھا، سیاسی سرگرمی نہیں تھا کہتا۔ اس کے بعد جو ہیرلڈ لاسول تھا، اس کے بقول یہ جو ہے یہ اختیار کے استعمال کی ایک خصوصی صورت تھی۔ اسی طرح جین بلونڈل جو سا تھا وہ اس کو فیصلے کا عمل قرار دیتا تھا، اور آکشارٹ جو سا تھا وہ اس کو ایک اس نے ہی یہ اصطلاح نافذ استعمال کی تھی، سیاسی سرگرمی۔ اور اس نے جو یہ انسانی رویوں کی جو تغیر پذیری اور انسانی رویے ہیں جو مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، اس کو اس نے سیاسی سرگرمی کا ہی نام دیا تھا۔ اب اس نے کہا تھا کہ سیاسی سرگرمی جو سے یہ 3 مراحل پر مشتمل ہوتی ہے آکشارٹ کے نزدیک۔ تو وہ مراحل کون کون سے ہیں؟ اب وہ ہے نمبر 1 پہ ہمارے پاس سیاسی عمل، کہ سیاسی عمل کیسے ہے۔ نمبر 2 پہ ہے جو سا مرحلہ ہے وہ ہے سیاسی طریقہ کار، اس کے بعد سیاسی عمل کے بعد سیاسی طریقہ کار کون سا، اور پھر سیاسی اقتدار۔ یہ 3 مراحل اس نے کہا تھا کہ سیاسی سرگرمی پر یہ ان 3 جو سے ہیں مراحل پر مشتمل ہوتی ہے۔ تقابلی سیاست میں جو ہے وہ ان تینوں مراحل پر ہی بیسیکلی جو سا ان کا ہی مطالعہ کیا جاتا ہے تقابلی سیاست میں، اور اس وجہ سے ہی سیاسیات میں بہت زیادہ وسعت ہوئی ہے۔ اور تقابلی سیاسیات کی اہمیت یہی ہے کہ اس سے نا یہ جو تقابلی سیاسیات کا علم ہے یہ سیاسی مسائل کو منظم اور سائنسی بنیادوں پر حل کرنے کے میں جو سا نا مددگار ثابت ہوتا ہے۔
یہ سائنٹیفکلی ہمیں سولوشن فاؤنڈ کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سائنٹیفکلی اور منظم طریقے سے سیاسی مسائل کا حل تلاش کریں. تو یہ اس کی بیسیکلی اہمیت ہے. اب اس میں بیسیکلی صرف یہ 3 مراحل ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ سیاسی قوت بھی شامل ہوتی ہے، اور اسی طرح جو اب اس میں جو تقابلی سیاست کے جو ان سے عوامل ہیں جن کا مطلب گہرائی سے مطالعہ کیا جاتا ہے، وہ کون سے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں ہم. کہ جن کا تقابلی سیاست میں جو سے عوامل ہیں جن کا گہرائی سے مطالعہ کیا جاتا ہے، وہ نمبر 1 پہ ہمارے پاس سیاسی کارکردگی، نمبر 2 پہ ہمارے پاس سیاسی عمل، نمبر 3 پہ سیاسی قوت، اور پھر نمبر 4 پہ ہے سیاسی اختیار یا اقتدار. اب سب سے پہلے آ جاتے ہیں سیاسی کارکردگی کی طرف. سیاسی کارکردگی کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی اوکشارٹ نے سیاسی سرگرمی کو ہی سیاسی کارکردگی کا نام دیا تھا، جو ہم نے سیاسی سرگرمی پہلے پڑھا ہے. اب سیاسی کارکردگی میں ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی جس طرح آج کل کے دور میں ہر کوئی اقتدار حاصل کرنے کے پیچھے پڑا، عام شہری بھی یا سیاسی لوگ بھی اور غیر سیاسی لوگ بھی ہیں. تو اگر اس دوڑ کو یا اس جدوجہد کو قابو نہ کیا جائے تو معاشرے میں کیا ہے، درہم برہم ہو جائے گا، اور معاشرہ ایک کشیدگی کا شکار ہو جائے گا، اور اس میں ایک محاذرائی شامل ہو جائے گی. اور جون سے نا سیاسی کارگزاری میں کشیدگی اور محاذرائی جیسی صورتحال جون سی ہے وہ پیدا ہو جائے گی، اور طبقاتی فرق جون سے ہے وہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ جون سے ہیں اختیارات کا حامل طبقہ جون سا ہے، وہ اختیارات کے سے محروم طبقہ، ان دونوں کے درمیان طبقاتی فرق آ جائے گا. تو اس محاذرے کو ختم کرنے کے لیے بیسیکلی یہ سیاسی کارکردگی ہی اہم کردار ادا کرتی ہے. تو اس کا رول کیا ہے؟ یہی ہے کہ سیاسی محاذرے کی ابتدا اور خاتمہ، یہ پورا جو سیاسی محاذرے اگر ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے، اور یہ ختم ہوتی ہے تو وہ بھی کون کرے گا. تو یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے سیاسی کارکردگی کے اوپر. سیاسی کارکردگی ہی اس کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ محاذرے کا ابتدا اور خاتمہ دونوں ہی اس کے منحومنت ہوتے ہیں. اب اس میں بیسیکلی ان کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں کہ سیاسی محاذرے جو سی ہے وہ کس طبقے میں کون کون سے مفادات کا فرما ہے، اس میں جو ان سے بھی مطلب طبقے شامل ہیں ان میں کس طبقے کے مفادات شامل ہیں، یہ محاذرے جس میں ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ اس میں انہوں نے کرنا ہوتا ہے کہ کن طبقوں کے درمیان پائی جاتی ہے، اور پھر یہ محاذرے جو سی ہے یہ اس کا آغاز کیسے ہوا، اور اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں، کون سے فیکٹرز کی وجہ سے ہوئی ہے. اس کے بعد پھر اس کی وجہ جو سی ہے یہ کہ وہ ہو رہی ہے کہ حکومتی کارروائیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، یا سیاسی نظریات کی وجہ سے ہو رہی ہے، یا مذہبی عقائد کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور اس کی بدولت جو سے ہے ملک اور قوم کو کون کون سے نقصانات پہنچنے کا خدشہ ہے محاذرے کی وجہ سے، اور اسی طرح اس کے خاتمے کے لیے کون سے طریقے استعمال کیے جائیں، یا یہ پورا امن طریقے سے ختم کی جا سکتی ہے، یا اس کے لیے تشدد کا استعمال جو سا ہے وہ ضروری ہے. تو ان سب کا بیسیکلی جو رول ہے وہ سیاسی کارکردگی ہے، اس نے یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں. اب اوکشار تھا اس کے مطابق یہ سیاسی سرگرمی جو ہے ایک ایسا وسیع اور گہرے سمندر کی مانند ہوتی ہے جو اس میں صرف سفر ہی سفر ہوتا ہے، اور دوران سفر نہ تو کہیں بندرگاہ نظر آتی ہے اور نہ کہیں لنگر انداز ہونے کا موقع ملتا ہے، نہ ہی کوئی روانگی کا مقام ہے اور نہ ہی کوئی منزل مقصود ہے. یہ صرف سفر ہی سفر ہے، اور سمندر جو ہے وہ روشنی پر بھی آمادہ ہو سکتا ہے. اسی طرح مطلب یہ سیاسی کارکردگی اور سیاسی سرگرمی جو سا یہ بہت مشکل کام ہے، اور اس میں صرف سفر ہی سفر ہے. اس میں انہوں نے محاذرے کو بیسیکلی ابتدا اور خاتمہ یہ پوری اس کے ہی سیاسی کارکردگی کی ہی مرہون منت ہے. سیاسی کارکردگی کے بعد آتے ہیں سیاسی عمل. سیاسی عمل یہ بیسیکلی اس کو ہم فیصلہ سازی کرتے ہیں. فیصلہ سازی کے لیے جو بھی کارگزاریاں ہیں وہ ساری سیاسی عمل کا حصہ ہوتی ہیں. اب سیاسی عمل میں یا فیصلہ سازی کرتے ہوئے ریاستی اور غیر ریاستی دونوں ایجنسیاں شامل ہوتی ہیں، اور اگر ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ تضاد آ جائے گا تو ظاہر ہے پھر کشمکش ہوگی، اور پھر اینڈ پہ الٹیمیٹلی محاذرے پیدا ہوگا اور انقلاب آنے کا خطرہ ہوگا. اب سیاسی عمل میں یا فیصلہ سازی کرتے ہوئے جو مسائل توجہ طلب ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ملک میں کون سی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں. ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے ان کے کام کی نوعیت کیسی ہے، اور ان ایجنسیوں میں جو سے کوئی ملک دشمن ایجنسی تو نہیں ہے کوئی جو ملک کے خلاف سازشیں کر رہی ہو. اس کے بعد نمبر 2 پہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے اس میں
کہ ایجنسیوں اور سرکاری پالیسیوں کی اقدار میں کیا فرق ہے۔ جو ایجنسیاں فیصلہ سازی اور سیاسی عمل میں حصہ لے رہی ہیں، ریاستی ہیں یا جو مطلب غیر ریاستی ایجنسیاں ہیں وہ، اور سرکاری پالیسیوں میں، ان دونوں میں کوئی فرق تو نہیں، اور یہ فرق اگر پایا جاتا ہے تو کن امور میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایجنسی پالیسی کس طرح وضع کرتی ہے، اور پھر ہم نے نیکسٹ یہ دیکھنا ہے کہ مذکورہ پالیسی اور اقدار کو پالیسی سازی کی سطح پر کس طرح پذیرائی بخشی جاتی ہے، وہ مطلب مشہور کس طرح ہوتی ہے، اور اس کے بعد مذکورہ اقدار کو کس طرح، کس حد تک فیصلہ جات میں شامل کیا جاتا ہے، جو بھی ہے مطلب اس کو کس حد تک فیصلہ سازی میں پھر شامل کیا جائے، اور اس کے بعد سیاسی عمل میں ہے کہ غیر سرکاری ایجنسیوں کی اقدار کو کس طرح معاشرے کے مختلف طبقات تک پہنچایا جاتا ہے، اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ مذکورہ اقدار پر کس حد تک عمل درآمد ممکن ہے، اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ایجنسیاں اور عوامی انجمنیں سیاسی عمل میں کس قدر حصہ لے رہی ہیں، اور کیا ان ایجنسیوں کے اقدار اور عوامی انجمنوں کے رجحانات میں تفاوت پائی جاتی ہے، اگر تفاوت ہے تو کن امور میں ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ غیر سرکاری ایجنسیاں کس قسم کا طرز عمل رکھتی ہیں، اور اگر وہ سیاسی عمل کے ذریعے انقلاب برپا کرنا تو نہیں چاہتی، تو یہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری اس کی فیصلہ سازی کرتے ہوئے مشکلات ہیں جو کہ غیر سرکاری ایجنسیوں سے متعلق ہیں۔ نیکسٹ ہے سیاسی قوت۔ اب سیاسی قوت کیا ہوتی ہے؟ یہ بیسیکلی حکومتی اختیارات اور طاقت کے مجموعے کا ہی نام ہے۔ اب جو حکومتی لوگ ہیں یا اقتدار برسر اقتدار طبقہ ہے، وہ اپنی پالیسیوں کے نفاذ کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اب وہ پالیسیاں جو سی ہیں وہ مثبت بھی ہو سکتی ہیں اور منفی بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح جو متعدد طبقہ ہے وہ اپنے اقدامات کو جائز قرار دینے کے لیے بھی کوشاں رہتا ہے، تو وہ ان سب پالیسیوں کے نفاذ کے لیے یا اپنے جو اقدامات ہیں ان کو جائز قرار دینے کے لیے جو قوت استعمال کرے گا اس کو ہم سیاسی قوت کہتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی حکومتی اختیار اور طاقت کے مجموعے کو سیاسی قوت کا نام ہم دیتے ہیں، اور یہ ایک ایسی قوت ہے جو دوسروں کے عمل درآمد پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مطلب اگر یہ تبھی اثر انداز ہوگی جب دوسرے اس پر اس کے بنائے ہوئے قواعد اور پابندیوں پر عمل درآمد کریں گے، اور اس کا مقصد بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ ایسے پابندیاں بنائی جائیں اور ایسے قوانین بنائے جائیں جس سے محاذرے کا خاتمہ ہو سکے، اور پابندیوں کی جو سی نوعیت ہے، جو پابندیاں وہ عائد کرے گی سیاسی قوت کے لحاظ سے ایک مقتدر طبقہ، وہ منفی بھی ہو سکتی ہیں اور مثبت بھی ہو سکتی ہیں۔ اب یہ وعدوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے یہ دھمکی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے حکومت سیاسی قوت کی مخالفت کرنے والوں کو جیل بھی بھجوا سکتی ہے۔ اب انہوں نے بیسیکلی کرنا کیا ہے کہ اس کے جو خواص ہیں وہ کیا ہے کہ یہ سیاسی قوت جو سی ہے وہ کمزور کیسے ہوئی ہے، اور اس کمزوری کے سیاسی قوت جو سی ہے وہ اس کی کمزوری کے اسباب کیا ہیں۔ ایک تو یہ اس کے خواص میں آ جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سیاسی قوت پیدا کیسے ہوتی ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے، کیسے مستحکم بنائی جاتی ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے، اور پھر سیاسی قوت کے شریک کار کون ہوں گے، اور اس کے بعد پھر مختلف ریاستوں اور حکومتوں میں پائے جانے والی جو سی سیاسی قوت ہے، مختلف ریاستوں اور حکومتوں میں پائے جانے والی جو سیاسی قوت ہے اس کا آپس میں مقابلہ یا ان کا کمپیریزن تقابل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہے کہ ریاستوں کے طاقت کے حصول کے طریقے کون کون سے ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہیں کہ ناجائز ہیں یا جائز ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس سیاسی اختیار یا اقتدار اعلیٰ۔ اب یہ سیاسی اختیار اور اقتدار اعلیٰ کیا چیز ہے؟ یہ تقابلی سیاست میں بہت ایک تو اہمیت رکھتا ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جون سے ہمارا اقتدار کا حامل طبقہ ہے وہ اس کے سیاسی نظام کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ اب ڈائسی جونس ہے اس کے مطابق یہ سیاسی اقتدار اعلیٰ جونس ہے نا وہ طاقت ہے جو قانونی مقتدر اعلیٰ کے تحت پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور جس کے سامنے وہ سر تسلیم خم کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مفکر پروفیسر گل کرائسٹ کا کہنا ہے کہ مملکت کے قانون کے پیچھے مجموعی متحرک جو ہے وہ سیاسی اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے، اور عام زبان میں اسے عوامی طاقت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی طاقت کا اظہار جو ہے ووٹنگ، پریس، عوامی تقاریر، جلسہ جلوس اور دیگر ذرائع سے کرتا ہے، اور یہ بلا شبہ ایک کنٹرولنگ پاور ہے جو مملکت کی رضا کے پیچھے کام کرتا ہے۔
اب اس کے لیے جو ہے نا ہم نے مختلف نظام کا جانچ پڑتال کرنی ہوتی ہے ان کے سیاسی نظاموں کی، اور اس کے اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ریاست میں جو ہے مقتدر اعلیٰ کون ہے، اور اقتدار کی طاقت یا مقتدر اعلیٰ کی قوت کس کو حاصل ہے، اقتدار اعلیٰ کا سرچشمہ کون ہے۔ اسی طرح اقتدار اعلیٰ پر کچھ پابندیاں بھی عائد ہیں یا اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جو مرضی چاہے کرتا رہے، اور اسی طرح کہ آیا مقتدر اعلیٰ جو ہے وہ قانون سے بھی بالاتر ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ سب ہم نہیں دیکھنا ہوتا ہے۔ سیاسی اختیار کے بعد تقابلی متعلق کے 3 اہم اصول آتے ہیں جو کہ رائسی میکریڈس نے ہی پیش کیے تھے۔ نمبر 1 اصول میں ہے کہ اختلافی نکات کو مرتب شدہ صورت میں پیش کرنا۔ اس کے مطابق مختلف اداروں کے مابین جو بھی اختلافی نکات ہیں نا، ان کا تجزیہ کر کے انہیں مرتب شدہ صورت میں پیش کرنا، یہ ایک اصول ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ اصول اس نے یہ بنایا تھا کہ جغرافیائی عوامل اور مخصوص علاقائی حالات کی روشنی میں پالیسی سے متعلق اقدامات کی وضاحت کرنا۔ اس کے بعد تیسرا جو اس کا اصول تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی اوپر ہم نے دونوں اصول پڑھے ہیں ان کی بنیاد پر تجزیاتی اسکیم پیش کرنا جس کے اطلاق سے مستقبل کے متعلق پیشگوئی کی جا سکے۔ تو یہ 3 اصول تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس تقابلی سیاست کے مراحل۔ یہ بھی رائسی میکریڈس نے ہی پیش کیے تھے، اور ان کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ ہے کہ تقابلی سیاست کے مراحل جو سے ہیں، نمبر 1 پہ محتاط طور پر مرتب کردہ اور عام طور پر تسلی بخش سکیموں سے وابستہ حقائق کو جمع کرنا اور بیان کرنا، اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مماثلت اور اختلافی نکات کو تلاش کر کے بیان کرنا۔ پھر تیسرے مرحلے میں آتا ہے کہ سماجی عوامل اور دیگر سماجی علوم کے تجزیاتی تعلق کو آزمائشی مفروضوں میں تشکیل دینا، اور نمبر 4 پہ اس کا مرحلہ ہے کہ آزمائشی مفروضات کی مدد سے نئے مفروضات مشاہداتی طریقے سے بنانا، اور پھر نمبر 5 ہے مجموعی طور پر جو ہے نا مسائل ان کو قبول کرنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اس کا تاریخی پس منظر۔ اس میں ہمارے پاس آتا ہے 3 دور ہیں۔ تو پہلا دور جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ ارسطو کے زمانے سے ہی ہوا تھا، اس کا جو پہلا دور تھا، اور ارسطو کا جو تقابلی مطالعہ تھا وہ قدیم یونانی شہری ریاست کے دساتیر سے متعلق تھا، جو کہ تقریباً 158 تھے۔ 158 اس نے دستوروں کا تقابلی جائزہ لیا تھا اور ان کا کمپیریزن کیا تھا، اور ارسطو نے قدیم یونانی حکومتوں کی کارکردگی اور ان کے نظاموں کا جو ہے نا وہ تقابلی جائزہ کر کے اس نے کچھ اصول پیش کیے تھے، ٹھوس اصول مرتب کیے تھے۔ اور ارسطو نے حکومتوں کے تقابلی مطالعے کے دوران سیاسی مسائل اور ان کی زندگی کی دوسری سرگرمیوں سے ربط و تعلق جو ہے وہ محسوس کیا تھا، اور اس نے پھر اس سب کو جو بھی اس نے اپنی مطلب مطالعے سے اس نے حاصل کیا وہ اس نے اپنی کتاب مشہور تصنیف پالیٹکس میں پیش کیا، اور پھر اس نے اسی طرح جو یونانی ریاستوں کی جو اس نے ان کا کمپیریزن کیا تھا، اس میں یونان اور روم کے بھی سیاسی اداروں کا بھی اس نے جزوی مطالعہ اس بک میں اس نے پیش کیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ بھی پھر بعد میں مختلف مفکرین بھی اسی زمن میں اپنا کام سر انجام دیتے رہے۔ تو پہلے دور میں ارسطو تھا۔ اس کے بعد دوسرے دور میں آ جائیں اگر ہم، تو دوسرے دور میں نمبر 1 پہ ہمارے پاس آتا ہے فریڈرک۔ اس میں بیسیکلی دوسرے دور میں سیاسی اداروں کے مطالعے کو جو ہے نا وہ مزید گہرائی میں سر انجام دینا ممکن بنایا گیا، اور تاکہ تقابلی جائزہ جو ہے وہ زیادہ بہتر اور زیادہ قابل اعتبار طریقے سے لیا جا سکے۔ تو اس دور میں جو ہے نا فریڈرک اس نے جو کتابیں لکھی تھی اس میں نمبر 1 پہ یہ تھی کہ تھیوری اینڈ دا پریکٹس آف ماڈرن گورنمنٹ۔ اس کے بعد اس نے جو دوسری کتاب لکھی تھی وہ یہ تھی کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس۔ یہ اگر ہم یہ مفکر کا نام اور کتابوں کے نام لکھیں گے تو اس سے ہمیں زیادہ مارکس آنے کے چانسز ہیں، تو کوشش کر لے گا یہ نام آپ کو یاد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس دوسرے دور میں جو نیکسٹ مفکر تھا وہ تھا ای ایم سیڈ۔ اس نے جو کتاب لکھی تھی وہ تھی پولیٹیکل انسٹیٹیوشن آف پریفیس، اور اس دور میں جو سے مشہور مفکر تھے ان دونوں کے علاوہ فریڈرک اور ای ایم سیڈ کے علاوہ یہ 4 مفکر تھے: سیموئل ایچ بیئر، ہاس،
اور برنارڈ اولم اور پھر آر سی میکریڈس۔ اس کے بعد آتا ہے تیسرا دور۔ تیسرے دور میں جو ہے اس کا تقابلی سیاست کا ارتقاء جو ہے وہ آلمن اور کولمن کی آمد سے شروع ہوا، اور انہوں نے جو کتابیں لکھی وہ یہ تھی کہ پولیٹیکل اینڈ ڈیولپمنٹ ایریاز، اور اس کے بعد جو نیکسٹ مفکر ہے وہ ہے مہارین اس دور کا، اور اس نے جو کتاب لکھی تھی وہ تھی پولیٹکس اینڈ ڈیولپمنٹ نیشنز۔ اس کے بعد جو ان سے ہمارے پاس تھے مفکر وہ تھے ڈی ای ایپٹر اور ایکسچین، اور ان کے انہوں نے جو کتاب لکھی تھی وہ تھی کمپیریٹیو پولیٹکس نوٹس اینڈ ریڈنگز۔ اور اس کے علاوہ جو مفکر تھے تیسرے دور میں وہ تھے ڈیوڈ ایسٹن، مائرن وینر، سڈنی وربا، ڈیوڈ ایپٹر اور ہیری ایکسٹرائن۔ تو یہ بیسیکلی تیسرا دور جو ہے اس کو ہم جدید دور بھی کہہ سکتے ہیں اگر ہم اس کو اس طرح پڑھیں کہ 2300 سالہ تاریخی سفر کو جو ہے اگر ہم دو ادوار میں تقسیم کر دیں کہ ایک روایتی دور اور ایک جدید دور، تو اس کے لحاظ سے اگر ہم پڑھیں تو روایتی دور میں سب سے پہلے وہی ارسطو نے جو ہے یونانی شہری ریاستوں کا جو ہے تقابلی جائزہ کیا تھا، اور اس نے کچھ جو ہے مشترک اصول اخذ کیے تھے، اور اس نے بیسیکلی اپنے جو نظریہ تقسیم مملکت تھا اس میں اس نے حکومت کے افعال کو معیار بنایا تھا۔ اور اس کے بعد پھر جو سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے وہ ہے 18ویں صدی میں مانٹیسکو تھا، اس نے اپنے نظریہ تقسیم اختیارات کی اصلاح کے تحت حکومت کے ڈھانچے، مقننہ، عدلیہ کے افعال اور کارکردگی پر بحث کی۔ اور اسی طرح پھر افلاطون سے لے کر ایڈمنڈ برگ تک تمام جو سیاسی مفکرین تھے انہوں نے اس دور میں تاریخ، فلسفہ، قانون کے ذریعے سیاسی نظریات جیسے کہ آزادی، مساوات اور انصاف وغیرہ کی بنیاد رکھی۔ اور انہوں نے افلاطون جو ہے افلاطون، اس کے بعد افلاطون، کانٹ، ہینگل، انہوں نے بیسیکلی جو ہے وہ مثالی ریاست کا تصور پیش کیا۔ اسی طرح جو ان کا مشہور نظریہ تھا، اسی طرح ارسطو، مقابلی اور ہابس جو ہے انہوں نے حقیقی طرز عمل اختیار کرتے ہوئے جو ہے اقتدار اعلیٰ کی نوعیت کی توضیح پیش کی۔ اور جو گروشیس، سیوگنی اور میرین، بینتھم، آسٹن اور ڈائسی جو ہے وہ انہوں نے قانون کا طریقہ کار اپنایا۔ اور اسی طرح مختصر اگر کہا جائے تو یہ علم سیاست میں روایتی طریقے عمل جو ہے وہ بے حد قدیم ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں جدید دور کی طرف۔ تو جدید دور کے حوالے سے، جدید دور کو جو ہے علم سیاست کے حوالے سے اگر ہم کہیں تو اس کو ہم انقلابی دور بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو تقابلی سیاست جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز سائنسی بنیادوں پہ جو باقاعدہ آغاز ہے وہ ہو گیا تھا، اور بین العلومی انداز فکر اپنایا گیا تھا۔ اس کا جو آغاز ہے وہ بیسیکلی پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی ہوا، جب عالمی جنگ نے اپنی تباہ کاریوں سے سیاسی نظاموں اور علاقائی ثقافتوں کو تہوبالا کر کے رکھ دیا۔ اور 1908 میں بیسیکلی جو سا آرتھر بینٹلے تھا، ان کی کتاب جو ہے حکومت کا طریقہ کار آئی تھی، اور اسی طرح گراہم دلاس کی کتاب جو سی اس دور میں وہ آئی تھی، اس کا نام جو ہے وہ سیاست میں انسانی فطرت۔ یہ اسی طرح آپ ان دو مفکرین کے نام اور ان کی کتابوں کے نام یاد کریں گے تو اس سے بھی اچھا امپریشن پڑے گا۔ یہی دو بکس تھی مین جو کہ ایک علم سیاسیات میں ایک تبدیلی کا ہی پیش خیمہ بنی، اور کئی ماہرین نے جو ریاست اور دیگر سیاسی اداروں کی بجائے پھر غیر رسمی سیاسی طریقے عمل پر غور کرنا شروع کیا ان دو بکس کے بعد۔ اور اسی زمن میں انہوں نے کیا دیگر علوم جیسے عمرانیات، نفسیات کے اصولوں سے استفادہ کیا، اور اسی طرح انہوں نے معاشیات سے متخارجات مطلب آؤٹ پٹس اور متداخلات جیسے ان پٹس اور مساویانہ تجزیے کے تصورات لیے۔ اور انہوں نے جو ہے نا یہ سماجی سرگرمیوں اور انفرادی چال چلن کا باہمی تعلق بتایا، اور پھر اس دور میں جو مفکرین تھے انہوں نے انفرادی و اجتماعی رویوں کا تجزیہ نفسیاتی تجزیے کے تصور کے مطابق کیا، اور اسی طرح مذہبی عقائد، آرٹ، رسم و رواج، نیز سماجی اخلاقیات سے بھی استفادہ کیا گیا اس دور میں۔ اور اس دور میں جو سے مشہور مفکرین تھے جیسے ہمارے پاس ڈیوڈ ایسٹن ہے، گیبریل آلمنڈ ہے، کارل ڈیوس ہے، جیمز کولمن
میں پال ہے، لاسول ہے، ایڈورڈ شلز ہے، سڈنی ورپا ہے، ان سارے مفکرین کے جو سے ہیں نظریات جو سے ہیں وہ مقبول ہیں، اور موجودہ دور میں اگر کوئی غیر حکومتی ادارے یا سماجی گروہ یا سیاسی طریقے عمل میں جو ہے اگر کوئی مسئلہ سیاسی مسئلہ پیش آتا ہے تو ان کے ہی نظریات جو سے ہیں وہ دیکھا جاتا ہے۔ جدید دور کے بعد آتا ہے تقابلی سیاست کے مقاصد اور اہمیت۔ اس سے پہلے آپ میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک وغیرہ کر دیا کریں، تاکہ اس سے یہ ہے کہ سبسکرائب کرنے سے آپ کو نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے گی، اور دوسرا یہ کہ اتنی محنت ہوتی ہے تو حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، ویڈیو بنانا، ایڈٹ کرنا، سلائڈز بنانا، اردو ٹائپنگ، تو ظاہر ہے پھر حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ سبسکرائب کر دیں اور حوصلہ افزائی دیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے تقابلی سیاست کے مقصد کیا ہے، یہ اس کا مطالعہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ سیاسی کارکردگی کیسی ہے، اور یہ بیسیکلی معاشرتی ترقی کو دیکھنے کا ہی ایک پیمانے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ اب اس کی مقاصد جو ہے وہ اس میں نمبر 1 پہ آتا ہے کہ سیاست میں تحقیق کے لیے یہ تقابلی سیاست کا مقصد ہے، اور جیسے سیاست میں تحقیق کا جو ہے نا عمل دخل زیادہ کیا جائے تاکہ سیاست میں تحقیق کی جائے۔ جو پرانے طریقے تھے اس میں اتنی تحقیق نہیں تھی، تو اس میں نظریات اور مفروضات کو ہی اہمیت دی جاتی تھی، جبکہ جو جدید جو تقابلی سیاست ہے اس میں اس بات کو بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی نظریہ ریاست کے عوام کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں فائدہ مند تو ظاہر ہے پھر اس کو عمل نہیں کیا جائے گا، اور اگر فائدہ مند ہے تبھی اس کو قابل عمل سمجھا جائے گا۔ تو اس لیے یہ تحقیق ضروری ہے، جس کے لیے تقابلی سیاست کی بنیاد رکھے گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سیاسی اس تحقیق کے لیے جامع اور مربوط معیار قائم کرتا ہے یہ، اور تاکہ جس کی مدد سے ہم مختلف نوعیت کے پھر سیاسی نظاموں کی ساخت اور کارکردگی کا اندازہ لگائیں، اور ایسا صرف ظاہرہ قابل سیاست کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ سیاست کے مطالعے میں وسعت پیدا کرنے کے لیے بھی اس کا مطالعہ ہے ضروری ہے۔ جیسے جو پرانے طریقے تھے، روایتی طریقے تھے، اس میں کیا تھا کہ صرف سیاست کا مطالعہ جو ہے وہ لمیٹڈ تھا، تو اس لیے جبکہ جو آج کل کا جدید دور ہے اس میں یہ لمیٹڈ نہیں ہے، اس میں بہت وسعت آ گئی ہے، تو اس میں وسعت لانے کے لیے بھی تقابلی سیاست میں اضافہ کیا گیا، اور پھر سیاسی نظاموں کا تقابلی مطالعہ کرنے کے لیے سیاسی نظاموں کا تقابلی مطالعہ جدید جو تقابلی سیاست کا بنیادی مقصد جو ہے وہ سیاسی نظاموں کا تقابلی مطالعہ کرنا ہی ہے۔ اس سے جو پچھلے والے تھے روایتی جو تقابلی سیاست تھا اس میں صرف حکومتوں کا تقابل کیا جاتا تھا، جبکہ اس طریقے کو سب سے پہلے جو ہے وہ یونانی فلسفی ارسطو نے استعمال کیا تھا، جیسے ہم نے تاریخی جائزے میں پڑھ لی ہے، اور اس نے اپنے دور کی جو ہے 158 یونانی ریاستوں کے دستور کا جو ہے اس نے موازنہ کیا تھا، اور مشترک ٹھوس اصول بنائے تھے، اور نظریہ تقسیم مملکت میں حکومت کے افعال کو معیار بنایا تھا۔ تو بیسیکلی اس کا مقصد یہی ہے کہ سیاسی نظاموں کا تقابلی مطالعہ کرنا جو ہے وہ، اور اس کے بعد پھر اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ علم سیاسیات کی تحقیقات سے استفادہ کرنا۔ علم سیاسیات کی تحقیقات سے استفادہ کرنے کے لیے بھی اس کا بھی مقصد ہے، تقابلی سیاست کا مقصد ہے، کیونکہ جو تقابلی سیاست ہے وہ سائنسی بنیادوں پر اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے، تو اس لیے علم سیاسیات کی جو تحقیقات ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں تقابلی سیاست کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مطلب علم سیاسیات کی جو تحقیق ہوگی، جو ریسرچ ہوگی علم سیاسیات کی مدد سے ہم کریں گے، اس سے ہمیں بینیفٹ اس طرح ملے گا کہ جب ہم ان کا موازنہ کریں گے، ان کا کمپیریزن کریں گے، تو اس طرح ہمیں درست نتائج ملیں گے۔ تو اس لیے جو علم سیاسیات کی تحقیقات سے استفادہ کرنے کے لیے ہمیں تقابلی سیاسیات کی ہیلپ لینی پڑتی ہے، اور اس کے لیے جو ہے کوئی دوسرا علم جو ہے وہ نہیں ہیلپ کر سکتا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ دیگر عمرانی علوم کے انداز فکر سے استفادہ حاصل کیا۔ اب جو مفکرین تھے انہوں نے نا نئے سیاسی موضوعات کے مطالعے میں نفسیاتی اور عمرانی تجربات کا استعمال کیا، جیسے انہوں نے سیاسی ثقافت میں، سیاسی ترقی میں، سیاسی سماج کاری میں اور سیاسی قیادت کے ان سب کے مطالعے میں انہوں نے نفسیات اور عمرانی تجربات کا استعمال کیا۔ اب یہ عمرانی تجربات سے استفادہ بھی بیسیکلی ہمیں تبھی ملے گا جب ہم ان کا کمپیریٹیولی جائزہ لیں گے۔ تو جو تقابلی اور ترقیاتی سیاسیات کی بدولت ہم جو ہے نا دیگر عمرانی علوم کے انداز فکر کو اپنا کے ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ سیاسی اداروں کی درجہ بندی، کہ اس تقابلی سیاست کے مطالعے میں ہی جو ہے نا درجہ بندی وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو اس سے ہمیں نظریاتی تشکیل
اور تجزیاتی نتائج حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اب مختلف جو سیاسی نظام ہیں ان کے مطالعے میں یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ ایک نظام دوسرے نظام سے الگ کرنے میں کون سے عوامل کام کرتے ہیں۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اس کی درجہ بندی کی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ اس نظام میں اختیارات کی تقسیم کس طرح ہے۔ تو تقابلی سیاسیات کا ایک اہم مقصد جو سے ہے وہ یہی ہے کہ سیاسی اداروں کی کلاسیفیکیشن کی جائے، مطلب ان کو درجوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ سیاسیات میں ان کا صحیح مقام ہمیں پتہ چل جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ تجرباتی اور تحقیقاتی نظریات تقابلی سیاسیات میں جو علم سیاسیات میں ایک جدت اور تجرباتی رنگ بھر ہے وہ یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس میں تجرباتی اور تحقیقاتی نظریات ہیں۔ سیاست میں اقدار کی بجائے نہ تجربات اور تحقیقات کو اہمیت زیادہ دی جاتی ہے جدید دور میں۔ تو اس لیے جو تقابلی سیاست ہے اس میں تاریخی اور اخلاقی اصولوں کی گنجائش نہیں رہتی، اور تقابلی سیاست کی بدولت اقدار کے برخلاف آزاد سیاسی نظریات کو اپنانے کا رجحان بڑھا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے سیاسی اداروں نیکسٹ ہے اقتدار سے آزاد سیاسی نظریہ۔ اب جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ تقابلی سیاست میں ہم نے تحقیقاتی اور تجرباتی انداز فکر اپنانا ہے اور تحقیق کرنی ہے اور تجربات سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، تو اس میں بیسیکلی تجرباتی رنگ اپنایا ہے۔ تو جو تقابلی سیاست ہے اس میں اس وجہ سے اقدار سے بھرپور سیاسی نظریے جو ہے وہ آ گیا ہے، اور جو بہت زیادہ ایک ہمارے لیے بینیفٹ ہے کہ تقابلی سیاست کی بدولت اقدار سے آزاد سیاسی نظریے کو زیر مطالعہ لا کر اس سے استفادہ ہم اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ تحقیق کے میدان میں وسعت، جو کہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ علم سیاسیات کو نہ صرف نئے موضوعات ملے ہیں بلکہ سیاسی نظاموں اور اداروں کا تجزیہ کرنے کے لیے معقول اور مثالی معیارات بھی طے کیے ہیں۔ اسی طرح نا سیاسیات میں تحقیقی میدان کو بہت زیادہ وسعت ملی ہے، اور یہ سب جو ہے یہ صرف تقابلی سیاست کی بدولت ہی ہے۔ اس کے بعد مفروضات کی تشکیل اور جانچ پڑتال، عوامی مفاد کے حصول کے لیے نت نئے مفروضات بنائے جاتے ہیں اس میں، اور تجربات کے سلسلوں کے ذریعے ان کی افادیت اور عملیت کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے تاکہ نئے سیاسی نظریات عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکے۔ اور لاسٹ پہ آتا ہے پھر علم سیاسیات۔ اب یہ بیسیکلی پوائنٹ ہے کہ علم سیاسیات کو جدید دور سے ہم آہنگ کرنا، کہ اس کو ہم نے جدید دور میں سے ہم آہنگ کرتا ہے یہ تقابلی سیاست۔ جو دور جدید میں جو نظریات ہیں، جو بھی طرز معاشرت ہے وہ تیزی سے ظاہر ہے تبدیل ہو رہی ہے، چینج ہو رہی ہے، اور تقابلی سیاست کا ایک اہم مقصد جو ہے سیاست کو جدید دور کے جو بدلتے ہوئے تقاضے ہیں اس کے مطابق لایا جائے تاکہ جو ہے نئے دور کے مطابق مفید علم حاصل ہو۔ تو اس میں یہ تقابلی سیاست بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم چلتے ہیں کہ اس کے موضوعات کون کون سے ہیں۔ تو اس کے جو موضوعات ہیں وہ تقریباً 7 ہیں، کہ اس میں ہم نے تقابلی سیاست میں ہم نے کن کن کا تقابلی جائزہ کرنا ہے۔ نمبر 1 پہ حکومتوں کے سیاسی طریقہ کار کا تقابلی جائزہ کرنا ہے، پھر اس کے علاوہ ہم ان کے سیاسی حکومتوں کے جو سیاسی نظام ہیں ان کا تقابلی ان کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کا آپس میں تقابلی جائزہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ حکومتی اقوام متحدہ یا مختلف انجمنوں کے فیصلے جو انہوں نے کیے ہیں ان کا تقابلی جائزہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سیاسی سرگرمیوں کا، حکومتوں کی جو سیاسی سرگرمیاں ان کا مقابلہ، ان کا کمپیریزن کرنا ہے۔ نمبر 5 پہ ہم نے حکومتوں کی جو سیاسی اختیار و اقتدار کا ہے ان کا ہم نے تقابلی مطالعہ کرنا ہے، کمپیریزن کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے حکومتوں کے جو سیاسی امور ہیں کہ وہ اپنے کام کیسے سے انجام دے رہے ہیں ان کا تقابلی مطالعہ کرنا ہے، اور لاسٹ پہ ہم نے سیاسی مفکرین کے جو مفروضات ہیں، مختلف سیاسی مفکرین کے اور ان کے جو نظریات ہیں ان کا آپس میں کمپیریزن کرنا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں خصوصیات کی طرف۔ تو خصوصیات میں نمبر 1 پہ ہے کہ ان کا ہم نے
اس میں تقابلی مطالعے میں ہم جو پڑھتے ہیں وہ تجزیاتی اور تجرباتی تحقیق کے مطابق ہے کہ اس میں ہم بیسیکلی تجزیاتی تحقیق پر زیادہ زور دیا جاتا ہے جدید دور میں، اور اس تحقیق کے باعث مطالعے کے کا وسیع میدان ملتا ہے۔ دور حاضر میں محض طرز حکومت بیان کرنے کا رجحان نہیں بلکہ طرز حکومت کا تجزیہ پیش کرنے کا رجحان ہے کہ اس کو ہم اینالائز کریں۔ تو اس طرح سیاسی اداروں کی حیثیت اب محض سیاسی اداروں کی نہیں ہے بلکہ وہ سماجی اور سیاسی ادارے بن گئے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے بنیادی ڈھانچے کا مطالعہ۔ اس کی خصوصیت ہے کہ روایتی سیاستدان صرف روایتی حکومتی ڈھانچے کا مطالعہ کرنے پر زور دیتے تھے، لیکن اب جو ان سے وہ تبدیلی آ گئی ہے کہ جدید دور میں کیا ہے، ایسے پہلوؤں کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے کہ جو تمام معاشرے پر اثرات مرتب کرنے کی خاصیت رکھتے ہوں، اور جو نئے دور کا جو تقابلی سیاست کا مطالعہ ہے وہ فیصلہ سازی کے علاوہ سیاسی جماعتوں کی کارکردگی اور پریشر گروپوں کی کارکردگی پر بھی بحث کرتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے کہ ترقی پذیر معاشروں کا مطالعہ بھی ہم نے کرنا ہے کہ اس میں تقابلی سیاست کے تحت جو ترقی پذیر علاقے ہیں ان کے سیاست، ان میں کیسی سیاست ہے، ان کے مطالعے پر بھی ہم نے زیادہ اسٹڈی کرنی ہے، اور اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ تقابلی مطالعہ اسی صورت میں ہمیں فائدہ دے گا جب حکومتوں کا مطالعہ اور ان کے بنیادی ڈھانچوں کے حوالے کے مطابق کیا جائے۔ تو اس طرح یورپ اور امریکہ کے حکومتی اداروں کے حوالہ جات ہی اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو وہ صرف انف نہیں ہوگا، وہ اس کے علاوہ ہمیں ان کے اداروں اور ترقی پذیر معاشروں کے اداروں میں دونوں میں آپس میں کمپیریزن کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ان میں اختلاف کیا پایا جاتا ہے کہ مطلب جو ترقی یافتہ ہے ان کا ترقی پذیر ممالک کے اداروں سے کمپیریزن کریں کہ دونوں میں کتنا فرق ہے اور کن کن وجوہات، کیا کیا وجوہات ہیں ان میں۔ تو اس کے علاوہ کیا دونوں کی صورتحال اور فیصلہ سازی کے عمل میں بھی جو فرق پایا جاتا ہے وہ بھی ہم نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ترقی پذیر معاشرے کے جو مناسب مطالعہ اگر ہم کریں گے تو اس کے بعد ہی ہمیں پھر نتائج اخذ کرنے کا موقع ملے گا، اور پھر ہی ہم کوئی نظریہ طے کر پائیں گے کہ وہ کس طرح سے ہم کون سا نظریہ عمل میں لائیں۔ اس کے بعد دیگر مضامین کی معاونت بھی کرتا ہے کہ میں صرف اسی مضمون پر انحصار نہیں کیا کرتا کہ ہم سیاست کا مطالعہ کریں بلکہ دوسرے مضامین سے بھی معاونت لی جاتی ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا عمرانی علوم سے استفادہ کیا تھا، تو اسی طرح اکنامکس سے، سوشیالوجی سے اور سائیکالوجی وغیرہ سب سے ہم نے استفادہ حاصل کرنا ہے اس کی مدد سے۔ اور اس کے بعد جو اس میں تنقید ہوئی ہے یا پھر اس میں جو اس کے مطالعے میں جو ہمیں مشکلات آتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ کچھ جیسے مفکرین نے اس میں جو خامیاں ہیں ان کا اور اس کے تقابلی مطالعے میں جو ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں وہ جو بتائی ہیں، جو ان پہ تنقید کی ہے کہ اس کے اوپر جو دوسرے مفکرین کی تنقید ہے وہ کیا ہے۔ اب بیسیکلی تقابلی سیاست میں جو نمبر 1 پہ ہے وہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ تعریف کا اس میں ہے کہ اہم تصورات، نظریات اور اصلاحات کی معیاری تعریف ایک بیسیکلی مسئلہ ہے کہ مختلف مفکرین سیاست جو سے ہیں وہ اپنے علم کے ذریعے مختلف تصورات استعمال کرتے ہیں، جبکہ سیاسیات کے ایک ماہر سرنوری نے اسے تصوراتی پھیلاؤ کا نام دیا ہے۔ اہم تصورات، نظریات اور اصلاحات کے علم کی تشکیل کا باعث واضح تقابل بے حد دشوار مسئلہ بن گیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے کہ غیر واضح اس کی اصلاحات ہیں، اور جو بھی اس میں اصلاح استعمال کی گئی ہیں وہ بہت زیادہ کلیئر نہیں ہیں، وہ واضح نہیں ہے ہمارے لیے، وہ مبہم ہیں، اور جو جدید طرز سیاست میں مختلف جو مفکرین ہیں ان کے جو سیاسی اصلاحات ہیں وہ انہوں نے مختلف انداز میں پیش کی ہے، تو وہ کسی ایک خاص بات کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے نا 2 مفکرین کا مختلف اصلاحات استعمال کرنا وہ جو ہے نا وہ غیر واضح ہو جاتا ہے کہ 2 مفکر ہیں، انہوں نے مختلف ایک ہی چیز کو 2 مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں اس کا نام بتانے کے لیے، تو یہ غیر واضح ہے۔ اس کے بعد مواد کی جمع آوری میں دشواری کہ سیاسی تنظیم کے جو
مختلف شعبے سے متعلق سیاسی نظام اور غیر سرکاری اداروں کے متعلق اطلاعات اور مواد کی جمع آوری جو ہے نا یہ بہت زیادہ مشکل کام بن جاتا ہے کہ ان کو ہم کس طرح سے اکٹھا کریں، اور اسی طرح پھر یہی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے مواد چاہیے ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اتنا زیادہ مواد ہم کمپیریزن کرنے کے لیے کہاں سے لائیں، جبکہ جو مختلف ہائی نظام میں سیاسی کے تجزیہ کرنے کے لیے بہت سا وقت بھی چاہیے ہوتا ہے، تو مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مواد کو کہاں کہاں سے ہم نکالیں، اور جبکہ ظاہر ہے کوئی ریاست سے براہ راست مواد ہم مانگ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں آپ کی کنٹری کا یہ ڈیٹا چاہیے، وہ ظاہر ہے پرائیویسی ہوتی ہے، اور اسی طرح مواد کا حصول جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اور مہنگا بھی ثابت ہو جاتا ہے، تو اس لیے تقابلی سیاست کا ایک جو ہے غریب طالب علم وہ بڑی مشکل سے مواد حاصل کر پاتے ہیں، جبکہ حاصل شدہ مواد جو ہے وہ صحیح میں بھی صحیح ہے یا غلط ہے اس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے کہ موضوعات کے مسائل ہیں اس میں، کہ دنیا میں جو موجود مختلف قسم کا علم ہے اس نے ہر علمی ترقی کر لی ہے آج کل، اور ہر علم میں جو ہے نا وہ بین الاقوامیت آ گئی ہے، ہر علم جو ہے وہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ ہو گیا، اور کافی اس میں ترقی ہو گئی ہے، اس میں کافی وسعت آ گئی ہے، تو علم سیاسیات میں بھی بین الاقوامیت کا حامل جو ہے وہ علم سیاسیات بھی جو ہے وہ بین الاقوامیت ایک علم ہے، اور اس میں یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ کن موضوعات کو شامل کیا جائے، تو اس لیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کن موضوعات کو ہم اس میں شامل کریں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جغرافیائی ماحول اور سیاسی ثقافت کا آپس میں تضاد پایا جاتا ہے، کہ تقابلی سیاست کے مطالعے میں جو ہے نا سیاسی تمدن، ثقافت اور جغرافی حالات کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ ہم مختلف جو ریاستیں ہیں، ممالک ہیں، ان میں مختلف قسم کے سیاسی ثقافت ہوتے ہیں، اور ان کے رسم و رواج بھی ظاہر ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو ان کے دساتیر پر اس کا بہت زیادہ گہرا جو ہے نا وہ اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد ان کا جو ہے نتائج کا بھی اختلاف آ سکتا ہے، کہ دنیا کے مختلف ریاستیں ہیں اور جو مختلف مملکتیں ہیں ان کا سیاسی نظام بھی مختلف ہے، تو ان کے نظریات، رسم و رواج وہ بھی مختلف ہیں، اور اس پہ جو ہے وہ گہرا اثر ہوتا ہے۔ جیسے مغرب میں اقتدار اعلیٰ کا چشمہ جو ہے وہ عوام کو تصور کیا جاتا ہے، اور ان کی مرضی منشا کے بغیر جو ہے قانون تخلیق نہیں ہو سکتا، جبکہ اسلامی ممالک میں اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور اسی کا قانون سب پر فائز ہوتا ہے۔ تو اس طرح مختلف سیاسی نظاموں کے مطالعے کرنے والے جو محققین ہوتے ہیں ان کا نقطہ نظر بھی ایک دوسرے سے ظاہر مختلف ہو جائے گا، تو یعنی ایک ہی جو ہے سیاسی نظام سے حاصل شدہ مواد ہے اس کے تجزیے کے بعد جو ہے وہ کوئی اور نتیجہ نکالے گا، اور ہم جو مسلمان ہیں وہ کوئی اور نتیجہ سے نکالیں گے، تو اس طرح یہ بھی ایک تنقید ہوئی ہے اس پہ۔ اس کے بعد تقابلی مطالعے کے اصولوں کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کہ اس کے جو اصول باقاعدہ تنظیم شدہ نہیں ہیں، اور ہر مفکر اور سیاستدان جو ہے کسی سیاسی موضوع پر تحقیق کرتے ہوئے اپنے اصول بنا لیتا ہے، اور جو مفکرین ہیں ان کے وضع کردہ جو سے اصول جو سے ہیں وہ مختلف مفکرین کے دوسرے سے اپوزٹ اصول ہیں، ہر کسی کا کوئی اور اصول ہے، کسی کا کوئی اور اصول ہے، تو اصولوں کا یکساں طور پر جو ہے نا وہ منظم نہیں ہے، وہ اصول جو سے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک نہیں کرتے ان کے، تو اس طرح قابل سیاست میں جو مسئلہ ہے وہ یہ اصولوں کا بھی ہے، اختلاف ہے۔ اس کے بعد مختلف مکاتب فکر کے سیاست میں مختلف مکاتب فکر ایک خاص نقطۂ نظر کے حامل ہوتے ہیں، جو جب انسان کسی خاص مکتبہ فکر کا مطالعہ کرتا ہے نا تو کسی نہ کسی مکتبہ فکر سے وہ ظاہرہ متاثر ہوگا، اس نے اتنے زیادہ مکتبہ فکر پڑھے، تو جب تحقیق کار جو ہے جس مکتبہ فکر سے متاثر ہوگا اس کی تحقیق پر اس مکتبہ فکر کے اثرات ضرور نظر آئیں گے۔ اور نیکسٹ مشکل سائنسی مطالعہ ہے، کہ سائنسی اصولوں یا عقل و خرد کی اساس پر ہے یہ تقابلی مطالعہ، تو اس لیے عقل کی بنیاد پر جو سا یہ سیاسی رویے کا اظہار جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، ممکن نہیں ہوتا، تو سائنسی بنیادوں پر جو ہے سیاسی رویے کا اظہار مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے ان کا سائنسی مطالعہ آسان نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ اس میں معیاری اور غیر معیاری نقطہ نظر آ سکتا ہے، کہ امداد سے آزاد جو علم سیاسیات معیاری نقطہ نظر کے تحت ایک مسئلہ ہے، علمی نظریہ ساز ایک ہی اصطلاح کے مختلف مفہوم نکال سکتے ہیں،
جیسے لینن اور کارل مارکس کے نقطہ نظر کے حامل جو ان سے ہیں نظاماتی تجزیے کو غیر سائنسی قرار دیتے ہیں، جبکہ بدین کے جیسے جو ترقی پسند مصنف ترقی کی بدولت جو مفہوم پیش کرتے ہیں وہ مختلف ہے۔ تو لہٰذا جو ہے نا معیاری اور غیر معیاری نقطہ نظر وہ تقابلی سیاسیات میں حرف تنقید بن سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کا کافی پیچیدہ عنصر ہے کہ سیاسی رویوں اور نظاموں میں جو پیچیدگی کا عنصر شامل ہوتا ہے، لہٰذا جو اقتدار کی کشش جیسا کوئی ایک عنصر بھی عوام کے متضاد رویوں اور متضاد سیاسی نظاموں کا تقابلی مطالعے کے کام نہیں آ سکتا۔ اس لیے اور اس کے بعد پھر ضابطوں کا اطلاق کے تقابلی سیاسیات کے وضع کردہ جو اصول ہیں یا ضابطے ہیں ان کا اطلاق ایسے افراد کے کردار پر کرنا ممکن نہیں ہے جو اپنے ملک کی سیاست میں کردار ادا کر رہے ہوں، اس لیے یہ بھی ایک تنقید ہے۔ اس کے بعد اس میں وسعت پذیری کے بین الملکی انداز فکر اپنانے کے باعث جو ہے تقابلی سیاست میں اس قدر وسعت آ جاتی ہے کہ بعض اوقات یہ اندازہ کرنے مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں کون سے عنوانات شامل ہیں اور کون سے عنوانات اس کے دائرۂ کار سے باہر ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اس پہ جو تنقید ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تغیرات سے آگاہی کے ایک تقابلی جائزہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب مختلف ویریبلز یا تغیرات سے آگاہی اور واقفیت ہو سکے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا ہے کیونکہ ان تغیرات پر معاشی، سماجی اور سیاسی اثرات بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے ایسے تغیرات کا جو تقابلی جائزہ پیش کرنا ہے وہ کافی مسائل لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ پہ ہے کہ معلومات کا ذخیرہ کے تقابلی سیاسیات کے تحت جو مناسب تجزیہ اسی صورت میں ہے کہ جب تمام ذرائع سے معلومات حاصل کی جائے، اور معلومات کا ایسا ذخیرہ حاصل کرنا اس لیے مشکل ہے کہ کئی ممالک کچھ پابندیاں لگاتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا آپ نہیں لے سکتے، اور ایسا انہوں نے ملکی مفاد اور عوامی مفاد کے تحت کیا ہوتا ہے، اس لیے ایسے ممالک سے مکمل معلومات کا حصول مشکل ہوتا ہے، اور اکثر اوقات پھر معلومات اور اطلاعات کو خفیہ بھی رکھا جاتا ہے ان کے جو سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے، اور انہیں منظر عام پر لانا جو ہے ملکی اور عوامی مفاد کے بھی خلاف ہو سکتا ہے۔ اس لیے تو یہ ہمارا تقابلی و ترقیاتی سیاسیات کا انٹروڈکشن تھا، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔